آج ہماری کلاس کا سٹارٹ ہوتا ہے الحمدللہ لیسن نمبر 17. اچھا، مین وائل اگر کوئی مشکلات کسی کو پیش آتی ہیں تو کیا وہ آپ سے رجوع کر رہے ہیں شہزاد صاحب کلاس میں؟ جی سر، بعد میں ایک دو اسٹوڈنٹس نے پچھلے کچھ واٹس ایپ پہ میسیج پہ بات ہو جاتی ہے، اور پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا جی کہ مجھے کچھ کانسیپٹ سمجھنے میں ایشو ہے، تو ان کے ساتھ پھر ایک آن لائن سیشن الگ سے کر لیا تھا، سیٹرڈے یا منڈے کو لاسٹ کیا تھا، رائٹ. اور جو کوشچنز وغیرہ تھے وہ ہم نے کر لیے تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو آپ سلائڈ پہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کا پہلا ورڈ کہ آپ کی جس میں جس پورے بلینک میں آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے اور سب کچھ اس کا پہلا لفظ چھپ رہا ہے. اچھا، میرے پاس تو نہیں آ رہا. میں دوبارہ سے کون سا لفظ چھپ رہا ہے؟ آپ خود کرنا ہے. آئیے آپ اپنے پاس اپنی اسکرین پہ اس کو آپ جہاں پر یہ سر کی ویڈیو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ڈاٹس بنے ہوئے ہوں گے، ایک بالکل مائنس کا، ایک بڑا ہوگا اوپر نیچے. اچھا میں اس کو پکڑ کے آپ ڈریگ کر کے اوپر لے جائیں تو یہ سائڈ پہ ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے، شکریہ بہت. اوکے، سو ہم نے ایک ریویژن کا سیشن رکھا ہوا ہے سیٹرڈے کو، آپ کو یاد ہے؟ جی سر یاد ہے. اچھا، تو میرا آبجیکٹیو یہ آج بھی ہم کور کریں گے آہستہ سے، سلولی، اور میری کنسنٹریشن ان پر ہے جو اسٹوڈنٹس ہمارے ریلیٹیولی نیو ہیں. تو اوبویسلی جو ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں جو پرانے ہیں ان سے معذرت اس بات پر کہ ضروری ہے کہ ہم سب اکٹھے جو ہے چلیں، اور چونکہ اب ہم کتاب کے مڈل تک پہنچ گئے ہیں تو اٹ از اسینشیل کہ ہم اس انداز میں آگے چلیں کہ پچھلا سبق ہمارا جو ہے وہ کورڈ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے ایک تو ریویژن کلاسز بھی ہیں، دوسرا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا ٹائم گھر پہ بھی دینا پڑے گا. یعنی اگر یہاں 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے تو کم از کم 2 یا 4 گھنٹے آپ کو ٹائم دینا ہوگا کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ صرف لیکچر اٹینڈ کرنے سے سفیشینٹ نہیں ہوتا، کہ آپ نے اسکلز ڈیولپ کرنی ہیں، یہ ہوم ورکس کرنے ہیں، ان کو لکھنا بھی ہے. اب شہزاد صاحب کیا ہم یہ اشور کر رہے ہیں کہ تمام لوگ لکھ رہے ہیں اپنی اسائنمنٹس؟ جی سر کر رہے ہیں، مجھے لکھ کر بھیج رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ایشو ہے، وہ ان کے پاس بکس پرانی ہے تو ان کو پچھلے کچھ ہوم ورکس ابھی تک نہیں پہنچ سکے، وہ انشاءاللہ ان کو مل جائیں گے باقی بھی جو رہ گئے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ رائٹنگ بھی کریں اور تھوڑا ایکسٹرا ٹائم بھی لگائیں، کیونکہ لینگویج ایسی چیز ہے جو کہ صرف لیکچر اٹینڈ کرنے سے نہیں آئے گی. تو آئی ہوپ آئی ایم انکریجنگ ایوری باڈی، ناٹ ڈسکریجنگ. تو آج ہم نے کچھ نئے کانسیپٹس بھی سیکھنے ہیں، اور سبق نمبر الدرس السابع عشرہ آج کا ہمارا درس ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. اور میرے ساتھ جو ہیں شہزاد صاحب، آپ بن جائیے گا عمار اور میں بن گیا مدرس. تو اس طرح ہم اس کو لیسن کو پہلے کور کرتے ہیں. لیسن کور کرنے سے پہلے آج کے کانسیپٹس بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ارادہ اور یریدو کا مزید استعمال. اب میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ہم نے سب لوگوں کو ارادہ یریدو کو ٹیبل پورے کا پورا زبانی اب آتا ہے. کیا مجھے ہینڈز اپ دے سکتے ہیں اس کے متعلق؟ گرامر ٹیبل اس کا جو ہے، مطلب یہ ضروری ہے، اب اس کو تو یاد کرنے والی بات ہے، رائٹ. تو آج ہم اس کے مزید پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. لام التعلیل، لام بہت سارے ہم نے پڑھے ہیں، تو آج ہم لام التعلیل پر گفتگو کریں گے. یعنی لام التعلیل کا مطلب ہے جو سبب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریزننگ کے لیے، کہ کس چیز کے لیے لی، اور آگے ہم استعمال کریں گے اس کو. یمکنو کا یمکنونی، یہ بھی ایک لفظ ہے، ایک نیا ورب ہے. امکنا یمکنو، امکنا یمکنو. دیکھیں یہ 4 لیٹر والے ہیں،
युमकिनु। इसका भी जो मेन इस्तेमाल होते हैं टेबल के अंदर जो सीगे वो युमकिनु। अब युमकिनु में ये का आ गया, युमकिनु का और युमकिनु नी। तो मतलब इसका होता है कि इम्कान है इस बात, इसी का जो मस्दर है वो इम्कान है, और हम ये उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि इम्कान होना किसी चीज़ का, यानी उसके होने की प्रोबेबिलिटी होना कि ऐसा हो जाएगा या होना चाहिए, कि क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्या ये मुमकिन है। हम इस्तेमाल करते हैं इसका इसम फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं, मुमकिन। तो एक लिहाज से ये उर्दू का ही लफ्ज़ है मुमकिन। मुंजु हम इस नियर वर्ड है, हम यूज़ करेंगे सिंस, किस वक्त सबसे, मुंजु सनातिन, एक साल से। उसके बाद हम फ़ाइल मुअन्नस के साथ फ़ेल मुअन्नस इस्तेमाल होता है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, आज इसको दोबारा स्टडी करेंगे। समहा एक नया वर्ब है जिसका माना होता है परमिशन लेना, तो ये आज हम स्टडी करेंगे। और एक और वर्ब है अर्जू। अर्जू भी है होप, यानी रिक्वेस्ट या होप। ये बना रजा यरजू। क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ शहजाद साहब की जितने भी नए वर्ब आ रहे हैं, जितने भी नए उन सब के टेबल जो हैं वो बनाकर शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ। और स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो टेबल्स को याद करें, कम से कम वो वाले सीगे, वो वाले पैटर्न जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे कोर्सेज में। तो रजा, ही होप्ड, उसने उम्मीद रखी, तो अर्जू मैं उम्मीद करता हूँ। और ये ऐसे ही जैसे किसी को रिक्वेस्ट करते हुए कहना है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इस उम्मीद से बात करता हूँ कि मेरी बात जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आज हम ये भी पढ़ेंगे, अर्जू मैं, नरजू हम, तो ज़्यादातर यही इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह। तो आइए आज अरादा का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। अरादा का इस्तेमाल फ़ेल मुदारे के साथ, अरादा के बाद अन का इजाफा होगा, उसके बाद फ़ेल मुज़ारे, यानी आज जो हम जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि अरादा के बाद टिपिकली क्या आना चाहिए, फ़ेल, ये अगर ये फ़ेल है इसके साथ इसका फ़ाइल आएगा और उसका क्या आएगा, मफ़ऊल। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से अरादा के बाद इस्तेमाल होगा अन के साथ। जैसे नुरीदु अन नजलिसा अमामा का, हम चाहते हैं, अन का माना के, नजलिसु यहाँ पे नजलिसा बन गया, हम बैठें, हम चाहते हैं कि हम बैठें, अमामा का आपके सामने। इस सेंटेंस को आप अपना एक बेसिक सेंटेंस बनाएं ये सोचते हुए कि देखिए नुरीदु में हम, नुरीदु के अंदर फ़ेल और फ़ाइल क्लियर है, यानी अरादा से फ़ेल बनाए चाहने के माने में, और नुरीदु में ये हमें बता रहा है नहनु इसका फ़ाइल है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बैठें, हम बैठें आपके सामने। तो बेसिकली जो इसके बाद आता है वो हमारे पास एक आना चाहिए, एक इसम आना चाहिए जो एज़ मफ़ूल भी इस्तेमाल हो। ऐसे ही होता है ना, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि हम बैठना चाहते हैं आपके सामने, तो मैं कह सकता हूँ नुरीदुल जुलूसा। ठीक हो गया, अमामा का। ये सेंटेंस तो क्लियर है ना हमें, जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल भी ही हमारे सामने मौजूद है, और अमामा का जो है ये भी आपको पता है ज़र्फ़ है और मुज़ाफ़िल है ये। तो नुरीदु के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है एक इसम का। हम इस इसम के कॉन्सेप्ट को, यानी अल जुलूसा, अल जुलूस क्या है, ये है मस्दर है जलसा यजलिसु। अब जिस तरह के जलसा यजलिसु है, ये फ़ेल हमारे लिए अब कई दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, तो मैं एज्यूम ये करता हूँ, और शहजाद साहब आप इंश्योर करें कि सबको जलसा यजलिसु का टेबल जो है वो पक्का आता है। तो अगर हम बैठने की बात करें तो हम चाहते हैं बैठना आपके सामने। तो ये जो बैठना का माना है ये इसम के माने में है,
اور اس کے اوپر یہ زبر بتا رہا ہے کہ یہ مفعول بہ ہے. اسی کو لکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے، اور جو کہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی جگہ پہ ان اور ان کے ساتھ ہم فعل مضارع استعمال کریں اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ فاعل ہے. یعنی نرید ان نجلسا، اگر یہ ہوتا اریدو میں چاہتا ہوں تو میں کہتا اریدو ان اجلسا امامہ کا. دوسری بات نوٹ کریں، ان کی وجہ سے جو مضارع ہے وہ ہو گیا ہے منصوب. اب ان کے ساتھ جب مضارع منصوب ہو جاتا ہے تو اس کی کنڈیشن ایک اسم کی طرح بن جاتی ہے. کون سا اسم؟ جس طرح مصدر ہے. تو اس کا میننگ کے اندر بھی زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور صرف بیٹھنے کا تصور رہتا ہے. یہ نہیں رہتا کہ پاس میں بیٹھا، فیوچر میں. اسی وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں آپ کے سامنے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ لیں، بیکاز یہی آج کا ہمارا مین گول ہے، اس سینٹینس کی طرح کے اور سینٹینسز سمجھنا اور اس کو یوز کرنا. جی سر پلیز ایک دفعہ اور دوہرا دیجیے، شکریہ. اچھا، ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ایسے جملے بنائے جائیں جس کے اندر ان پلس مضارع کا استعمال ہو. ان پلس مضارع کا جب استعمال ہوتا ہے تو وہ پھر فعل سے ہٹ کر اسم کے معنی میں آ جاتا ہے. کون سے معنی میں آ جاتا ہے؟ اس کے مصدری معنی میں آ جاتا ہے. تو اس کو یوں دیکھیے گا کہ جب ان کے ساتھ آپ کو فعل مضارع نظر آئے گا، ایک تو وہ منصوب ہو جائے گا. اس بات کی نشانی ہے کہ اب یہاں معنی جو ہے وہ اس کا مصدری معنی صرف کیا جائے گا، زمانے کا معنی اس میں سے نکال دیا جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیز ٹو سینٹینسز آر ایکویلنٹ. کون سے دو سینٹینسز؟ نرید ان نجلس امامک اور نرید الجلوس امامک. تو الجلوس نے ریپلیس کیا ان نجلسا کا، اور دس از مور پریولنٹ، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور آج ہم یہی سیکھیں گے. لیکن آپ کو میننگ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ نرید الجلوس امامہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو بڑی کلیئرٹی سے آپ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بیٹھنا آپ کے سامنے. ہم چاہتے ہیں بیٹھنا آپ کے سامنے، اور اس کو ہم یہاں کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں آپ کے سامنے. تو یہ کانسیپٹ ہم آج پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو بائی دی اینڈ آف دا چیپٹر یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اسی طرح یرید الطبیب ان یرجع الی بلدہ. تو جب آپ ایک نیا سینٹنس دیکھیں تو آپ کا چیلنج یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلا چیلنج کہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. تو کوشش کیجئے. یرید الطبیب تو چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ الطبیب. یعنی الطبیب ڈاکٹر چاہتا ہے. فعل اور فاعل کلیئر ہو گئے. کیا چاہتا ہے وہ؟ ان یرجع، کہ وہ لوٹے. اب کہ وہ لوٹے، اب یہ آ گیا پریزنٹ میں، کہ وہ لوٹے. وہ چاہتا ہے کہ وہ لوٹے الی بلدہ، اپنے ملک کی طرف. تو اگر میں آپ سے کہوں اسی کو ان یرجع کی جگہ پہ مصدر لکھیں تو آپ کہیں گے جی رجع. آپ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا آپ کو کلیئر ہونے. رجع یرجع، اس کا مصدر رجعن بھی ہوتا ہے، رجوعن بھی ہوتا ہے. تو کیا میں کہہ سکتا ہوں یرید الطبیب الرجوع الی بلدہ، یعنی طبیب چاہتا ہے لوٹنا اپنے ملک. تو یہ کانسیپٹ وہی ہے نرید ان نجلس والا. تو آئیے ہم کسی کام کے کرنے کی وجہ بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، ادرس اللغۃ العربیۃ لفہ. اچھا، اب ہم اگلی بات پہ آئے کہ لی کا استعمال. کون سا لی؟ لام التعلیل. اب دوسری چیز کی بات ہو رہی ہے، یعنی سبب بتانے کے لیے. میں ادرسو، میں پڑھ رہا ہوں کیا؟ اللغۃ العربیہ، عربک لینگویج. کس لیے؟ پرپس. لی، کس پرپس کے لیے؟ افہما. دیکھیں وہی ان کی طرح استعمال ہو رہا ہے لی بھی.
لیکن یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے اس کو ذہن میں ہم یوں رکھیں کہ لی افہما، تو آپ کہیں گے یہ تو بالکل وہی پیٹرن ہے جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی لی افہما تو ان افہما تھا، رائٹ؟ تو ان کے بارے میں تو ہم کلیئر ہیں کہ ان کیا کرتا ہے، ان اپنے مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، رائٹ؟ جبکہ لی تو حرف جر ہے، کریکٹ؟ تو حرف جر کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو حرف جر کو آنا چاہیے اسم کے اوپر، تو یہاں پر افہمہ اسم تو نہیں ہے، یہ وہی افہمو ہے، کریکٹ؟ افہمو، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ ایکشن بھی ایسے کر رہا ہے کہ مضارع کے اوپر منصوب آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے ایسے کیس میں اس کے لی اور افہم کے درمیان ان چھپا ہوا ہے، تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ اصل میں کیا، ادرس اللغۃ العربیۃ لان افہم القرآن۔ اب کلیئر ہوگی بات؟ اس کا مطلب ہے لکھنے کے دو انداز ہیں کہ لیے جب آپ نے بتانا ہے تعلیل تو وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ جب وہ مضارع کے ساتھ آئے گا اس کے اندر ان چھپا ہوا ہے، اور اس چھپے ہوئے ان کی وجہ سے فعل مضارع کو کہ آخری حرف کے اوپر زبر آ گئی، یعنی وہ منصوب ہو گیا۔ لیٹ می ریپیٹ دس، کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے ان کا استعمال، کہ کسی بھی جملے میں جب فرض کیا ہم ارادہ یریدو کا فعل ہم نے پڑھا کہ اس کے مصدر کو ہم نے ریپلیس کر دیا فعل مضارع پلس ان کے ساتھ، تو ان پلس فعل مضارع کا جو معنی ہے وہ وہی ہے جو مصدر کا معنی ہے، یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ یہاں پر ہم بتانا چاہ رہے ہیں لام کا استعمال سبب کے لیے، ریزن کے لیے، اور وہ ہم نے کہا تھا لی کے ساتھ ہم پہ استعمال کریں گے فعل مضارع، یہاں تک تو ٹھیک ہوگی بات، لیکن لی جو ہے بیسکلی حرف جر ہے، تو اور اس کا کام نہیں ہے کہ وہ فعل کو منصوب کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے درمیان میں انڈرسٹوڈ ایک ان چھپا ہوا ہے، یہ وہی والا ان ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو لی ان افہما۔ اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں اس کی جو انالیسز ہے اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے ادرس اللغۃ العربیہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں پر فعل اور فاعل آپ کو کہاں مل گئے؟ درسا اور ادرسو میں، یعنی انا۔ اللغۃ العربیہ، اللغۃ کیا ہو گیا؟ مفعول بہ، العربیہ کیا ہو گیا؟ اس کی نعت ہوگی۔ اب لی ان افہما، تو یہاں پہ نوٹ کریں ہم نے اگر میں افہما کو چینج کر دوں اس کے مصدر کے فارم میں، تو آپ کو سب سے پہلے آپ پوچھیں گے جی مصدر ہے کیا اس کا؟ تو اگے نیا فعل آ گیا، فہیمہ یفہم۔ تو آپ نوٹ کر رہے ہیں آگے چلنے کے لیے عربک میں ہمیں افعال کی ووکیبلری بلڈ اپ کرنی پڑے گی، تو فہیمہ یفہمو کے ساتھ فوری آپ کہیں گے اس کا مصدر فہم ہے، فہم، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر میں افہما کی جگہ پہ اس کا مصدر استعمال کرنا چاہوں تو میں کہوں گا لیفہ مل۔ اب میں نے اس کے نیچے زیر کیوں لگا دیا؟ کیونکہ اب یہ جار مجرور کا اپنا کانسیپٹ لے گا کہ لی جو ہے حرف جار ہے اور فہم جو ہے مصدر اسم مجرور ہے، تو اس لیے یہ زیر لے گا، تو ادرس اللغۃ العربیۃ لفہم القرآنی، للفہم القرآنی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو، یا لفہم القرآنی قرآن کے فہم کے لیے، لفہم القرآنی۔ تو یہ کلیئر ہو گیا آپ کو کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو چینج کیا ہے، اور ہم نے اس کو اس لیے مجرور کر دیا۔ نیکسٹ آ کے دیکھتے ہیں خلقنا اللہ تعالی لنعبدہ، خلقنا، اس کے اندر آپ بتا سکتے ہیں خلقنا اللہ فعل فاعل کیسے ہے؟ اللہ یہاں پہ فاعل ہے، خلقنا تو یہ مفعول بہ، اللہ نے پیدا کیا ہم کو۔ اب تعالی کس کی صفت ہے؟
اللہ کی صفت ہے. یا اللہ تعالیٰ جو بہت بلند ہے، کس کے لیے پیدا کیا اس نے؟ لِنَعْبُدَهُ، تاکہ ہم عبادت کریں اس کی. دیکھیں لی کے بعد مضارع ہے، نعبدو، تو لی نعبدا ہو گیا، جیسے لی افہمہ ہو گیا تھا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ لی نعبدو، جس کو ہم نے کہا اصل میں کیا ہے، لی ان نعبدو، نعبدا صحیح، لی ان نعبدا، اس کی جگہ پہ اس کا اگر مصدر لگانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے عبادہ یعبدو کا مصدر کیا ہے؟ عبادہ. تو ہم کہیں گے خلقنا اللہ تعالی لی، اب لی کے بعد کیا ہوگا؟ لی عبادتی ہی، لی عبادتی ہی. ایوری باڈی کلیئر آن دس؟ اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا تو پورا لیسن آج کا الحمدللہ ہمیں کلیئر ہو جائے گا. آئیے نیکسٹ. یہ کیا لے آئی میں یا یو میں؟ اچھا یہ یمکنو کا استعمال آ رہا ہے. شہزاد صاحب نیکسٹ ٹائم لکھ دیا کریں اوپر جو ہے نا کس چیز کے بارے میں سلائیڈ آ رہی ہے. ہم یہاں کریں گے یمکنو کا، کہ کیا یہ ممکن ہے. جی کوشچن کسی کا؟ سوری سر اوپر لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا یہ لکھا ہوا ہے، نظر آ گیا. کے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے. اچھا اس کو اوپر نہیں جا سکتا، یہ میرے پاس جو ہے نا نظر نہیں آ رہا. اینی وے آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گی کیسے اس کو لکھا ہوا ہے یمکنو کا. تھینک یو. تو آئیے دیکھیں کس کا انالیسس. نعبدو، ایک منٹ، ہم نعبدو ویسے ہی کریں گے. فعل مضارع ہے اور یہاں پر جو ہے فعل مضارع جو ہے یہ ہے منصوب ہے. اس لیے منصوب ہے ان کی وجہ سے، جو ان اس میں چھپا ہوا ہے. ہم ابھی وہ نہیں کر رہے، اس کو خاص ذرا لمبا ہو جائے گا تو اس انالیسس کو ہمیں فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ٹورڈز دی اینڈ آف دا کلاس میں ایک دفعہ کر دوں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ ان ایڈیشنل کمپلیکیشن. اس وقت آپ کانسیپٹ پہ جائیں، ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اور دوسری بات ہے انالیسس انڈائریکٹلی تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. اب ہم نے ابھی ایک ورڈ یوز نہیں کیا، وہ یوز جتنا ٹرمینالوجی یوز کریں گے آہستہ آہستہ اٹ ول بیکم اے لٹل مور چیلنجنگ. بات ہم نے ساری وہ کر دی ہے. تو اس کے انالیسس کو ہم وہ جو عام انالیسس کرتے ہیں وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تو ہم اس کو کریں گے ایٹ دی اینڈ. لیکن انڈرسٹوڈ ہے ہمارے انالیسس سے مراد یہ آپ کو فعل کا پتہ ہو، فاعل کا پتہ ہو، یہ منصوب کیوں ہے، اسی کو انالیسس کہتے ہیں. کیا کریکٹ؟ تو یہاں پر یہ لنعبدہ ہو جو ہے اس کو انالیسس میں بڑا کلیئر ہے، اگر آپ اس کو الگ سے انالیسس کر لیں اس کا. ٹھیک ہے نا؟ نعبدہ ہو، ہم عبادت کرتے ہیں اس کی. جی 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 سر، یہ جو لام تعلیل ہے جی اس کی ہم اسی طرح آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے کہ کنسٹرکشن آف دا سینٹینس ہے وہ دیکھیں اور اس کے بعد کیونکہ منصوب آیا ہے. کریکٹ. مطلب ہم اگر ہمیں یہ اسی طرح پتہ چلے گا کہ یہ لام تعلیل ہے، یہ ایسے پتہ چلے گا کہ اس کے بعد فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، اس کے اوپر وہ منصوب ہے، یعنی لی کے بعد منصوب آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو جو ہے نا جی جی سر لام تعلیل جو ہے یہ کبھی کیا اسم کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے یا صرف فعل ہی ہوتا ہے؟ یہاں پر ہم فعل کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جب اس کی جب پہچان اسم نہیں ہوئی نا سر. دیکھیں جب اسم کے ساتھ کریں گے، اسم کے ساتھ کریں گے تو یہ وہ مجرور بن جائے گا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لی عبادتی ہی جب بن جائے گا تو جار مجرور بن جائے گا. تو سر وہ لام التعلیل ہی کہلائے گا یا اس کو حرف جر کہیں گے پھر تو نا؟ حرف جر بن جائے گا وہ، لیکن وہ لام تعلیل اپنے فنکشن کے حساب سے پھر بھی وہی رہے گا. دیکھیے دو چیزیں ہیں. لام تعلیل جب استعمال ہو رہا ہے مضارع کے ساتھ تو اس کا ایکشن کچھ اور ہے. رائٹ؟ بڑا کلیئر ہے. فعل مضارع آ گیا نا سامنے.
تو فعل مضارع کا منصوب ہو گیا، تو یہ ایک کنسٹرکشن بن جائے گی، یہ خاص قسم کا مصدر کا ریپلیسمنٹ بن جائے گا. اور جب یہ ڈائریکٹ آئے میرا جی کوشچن سوری یہ تھا کہ کیا لام التعلیل جو ہے وہ صرف فعل کے ساتھ ہی آتا ہے یا اسم کے ساتھ بھی لام التعلیل آ سکتا ہے؟ ورنہ ہم اس کو حرف جر کہیں گے لام کو، یا لام التعلیل ہی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اچھا یہ شہزاد صاحب بتائیں، غلام تعلیل کہہ سکتے ہیں اسم کے ساتھ؟ I don't think so, sir. اور اسم کے ساتھ آتا ہے وہ حرف جر ہی ہوگا. حرف جر ہی ہوگا، لیکن وہ میننگ آپ کو لام تعلیل کا دے رہا ہے. ہاں لیکن معنی کے لحاظ سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ لی عبادتی ہی، یہ جار مجروری ہے، لیکن لی یہ معنی دیتا ہے کہ سب اس وجہ کے لیے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے، وجہ ہی بتا رہا ہے. وجہ ہی بتا رہے ہیں نا، لی عبادتی ہی اور لی نعبدہ. لیکن گرامر میں چونکہ یہ حرف جار ہے اور اس کے ساتھ اسم ہے، تو یہ جار مجرور والا کمپاؤنڈ ہے. ادھر ہم لی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ ان لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم عام طور پہ لام تعلیل اسی کے ساتھ کہتے ہیں بیسکلی. سر ایک کوشچن ہے. جی جی. السلام علیکم سر. یہ جیسے آپ نے کہ ری کا جو آپ نے بتایا کہ جب بھی یہ مدارے کے ساتھ آئے گا تو ہمیشہ اس کے اندر ان جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہوگا، یا کوئی خاص کنڈیشنز ہوں گی جس میں کہ ہم کہیں گے کہ اس میں ان کا وہ ہے میننگ ہے اندر؟ آپ کو جب نظر آئے گا نا ایز اے یوز ہوتا ہوا مصدر فعل مضارع کے ساتھ جب یوز ہو رہا ہوگا تو بڑا کلیئرلی نظر آئے گا کہ وہ اس کو منسوب کر رہا ہوگا. تو ہم اسی ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں جب اس کو وہ منسوب کر رہے ہیں، اور یہ خاص مصدر کی ریپلیسمنٹ ہے. یعنی اب یہ جو فعل مضارع ہے اس کا معنی اب فعل کا نہیں رہا، بلکہ اب ایک اسم کا معنی بن گیا ہے، اسم مصدر کا معنی بن گیا ہے. اس مصدر کا نام ہوتا ہے اسپیشل، وہ نام آپ لکھ لیں، جتنا میں کم کرنا چاہ رہا ہوں آ ہی جاتا ہے. مصدر اس کا خاص نام ہے مصدر مؤول. یہ اس کا نام بن جاتا ہے مصدر کا. اصل میں تو مصدر آپ کا ہے عبادتن، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لام لی کے ساتھ آتا ہے اور ان کے ساتھ آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ مصدر مؤول ہے. اور مؤول کیسے بنا تو یہ بھی آپ جب عربی ہم نہیں اسٹڈی کرتے، یہ بھی کوئی نہ کوئی اسم مفعول ہے کسی فعل کا، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے جب آپ کے اور جو ہے نا افعال اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو ابھی فی الحال ہم اس کو جب ہم اپنا لیسن آج پڑھیں گے نا تو ان چیزوں کی پریکٹس دوبارہ ہوگی. یہ سلائڈ صرف نہیں ہے، سلائڈ جسٹ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو آئیے یمکنو کا استعمال کیسے ہوتا ہے. ایمکنونی ان اجلس ہونا، یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ میں بیٹھوں وہاں پہ، یعنی کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں. تو یمکنو بڑا کلیئر، اردو کے حساب سے بڑا کلیئر ہے ہمارا، ٹھیک ہے. تو جواب میں ہوگا نام یمکنو کا ان تجلسا، ہاں ممکن ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. کہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ جہاں آپ نے کہا. تو دیکھیں غور سے دیکھیں، ایمکنونی یہاں پر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ میں بیٹھ سکتا ہوں. کیا یہاں پر بات کیا ہو رہی؟ ممکن کیا چیز ہے؟ بیٹھنا ممکن ہے. کیا بیٹھنا ممکن ہے میرے لیے وہاں؟ جواب جی ہاں بیٹھنا ممکن ہے آپ کے لیے. تو اگر میں آپ کو یہاں پہ کہوں کہ اس کے اندر یمکنو کا ان تجلسہ کے اندر فعل فاعل مفعول تلاش کریں تو کر لیں گے آپ؟ کون ٹرائی کرنا چاہے گا؟ سر یمکنو فعل کریکٹ. مضارع اور کا اس کا مفعول بھی، کریکٹ، اور انتج فاعل کے طور پر آ رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ آپ کو دیکھا کہ کون بیٹھے، کہ آپ بیٹھے. کہ بیٹھنا کیا ہے؟ ممکن ہے آپ کا بیٹھنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مفعول بہ اور ان تجلسہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے.
کہ بیٹھنا ممکن ہے آپ کا. Did everybody get that? چلے اس کو بعد میں کریں گے. لا يمكنه ان يخرج الآن، وہ ابھی نہیں نکل سکتا.